باقاعدہ خط لکھا گیا کہ جب جنگ بدر کو ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن سلوک نامی ایک شخص کو خط لکھا گیا کہ اگر آپ نے ہمارے متعلقہ شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی تو ہم آپ کی گھر کی تمام تر چیزوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، یہاں تک کہ مدینے کی معاشی حالات کو برباد کر کے آپ کی گھر کی عورتوں کو اپنے اوپر حلال کر دیں گے، مال غنیمت لے لیں گے، یعنی ایک طرح سے جنگ کر کے اب اتنا ان کو انڈر پریشر کیا کہ وہ جنگ بدر کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ جنگ بدر جیسی جو مسلمانوں کی 2 ہجری کو آج 20 رمضان ہے، فتح مکہ آپ نے اس عنوان کو نکھارا، تو میں نے سوچا کہ 2 ہجری کو جب روزے کے دوران جب نئے مسلمان سب تازہ ایمان لے کر میدان بدر میں یعنی جنگ بدر میں آئے، میدان میں اترے، اس وقت اللہ نے اپنی نوری مخلوق سے ان کی مدد کی۔ لیکن اب تو مسلمانوں کو فتح مکہ جو کہ 8 ہجری میں ہے، اب تو مسلمان مزید 8 سال پریکٹس پہ آ چکے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو حدیبیہ کے مقام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان سے معاہدے کیے گئے، وہ معاہدے دیکھا جائے تو وہ کافروں کے حق میں تھے، لیکن در حقیقت اس کا پس منظر یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہی فائدہ دیتے۔ 1 سال کہا گیا کہ عمرہ نہیں کریں گے، رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے یہ خواب بیان کیا تو لوگوں نے کہا کیونکہ امین اور صادق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو خواب بھی سچا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ چاہا کہ ہم رسول کے ساتھ جائیں، مکے سے بچھڑے ہوئے تھے، اپنے دیس واپس وطن گئے بڑے خوشی کے عالم میں، سوچا کہ ہم عمرہ کریں گے، لیکن وہاں دیکھا کہ وہاں پر تو منافقین تحت کرنے کے لیے آمادہ ہیں، کیونکہ بعض روایتوں میں 600 مسلمان ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت 1600 مسلمان ہیں۔ ابھی افرادی قوت بہت کم ہے، فتح مکہ تک ابھی میں نہیں جا رہی، سوچا کہ ہم ان کو تحت ایک کر دیتے ہیں، موقع بھی ہے کیونکہ مسلمان نہتے ہیں، لیکن مسلمان صادق نبی کی زبان کی صداقت کو جانتے ہوئے آئے ہیں کہ وہ عمرہ کرنے کا خواب دیکھ کے آئے ہیں، تو یقیناً کوئی جان کو امان ہی رہے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ جب مکے میں قدم رکھا حدیبیہ کے مقام پہ، ان کفار نے حملہ کرنے کا سوچا تو رسول نے حدیبیہ کے مقام پہ معاہدہ کیا، دعوت خود بھیجی، وہ تمام تر چیزیں ہو گئیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس سے ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی ہمارے پاس سے آپ کے پاس جائے گا تو وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ کے پاس گیا بے شک وہ مسلمان کلمہ پڑھ چکا ہے، لیکن وہ آلودہ ہو جائے گا، اس کا قلب طاہر رہے گا نہیں۔ جو آپ کے پاس گیا ہے، جو منافقت پہ آ جائے، وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن اسلام ایک اصول بھی دے رہا ہے کہ اگر تمہیں کلمہ پڑھانا ہے تو آزادی سے پڑھاؤ، اور اگر کوئی منافقت دکھاتا ہے تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ایمانی طاقت دیتا ہے، ایمان کے اوپر جو ہے مقدم رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ ابلیس بھی خود ابلیس نہیں بنا، اللہ نے اس کو ڈھیل دی تو ابلیس بنا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ کے بعد کافروں نے کیا کیا؟ سیاست سے کام لیا۔ اب وہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ ایک ساتھ مسلمانوں کو تحت ایک کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ اصحابہ کرام بھی ہیں، علی مرتضیٰ ہے اور جناب حمزہ ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہم جو ہے ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو جو ہے فنار کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی افرادی قوت کم ہو جائے، پھر ہم ان کو تحت ایک کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ یہاں ظلم و ستم بڑھے، وہاں افرادی قوت بڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک ایسا لمحہ آیا، یعنی 8 ہجری، خندق ہوئی 5 ہجری کو، صلح حدیبیہ ہو رہا ہے 6 ہجری کو، پھر آتی ہے خیبر۔ خیبر میں یہودیوں کو اکسایا گیا، لیکن فتح کس کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ اور پھر وسیلہ کون بنے؟ علی ابن ابی طالب بنے۔ وابتغوا علیہ وسیلہ، قرآن فرما رہا ہے، اور پھر کہا کہ یہی جہاد ہوگا مسلمانوں کا کہ وسیلہ صحیح تلاش کرو۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ 8 ہجری کو آ رہا ہے، اب مسلمانوں کی قوت کتنی ہو گئی؟ 10,000 ہو گئی، کہاں وہ 1600، کہاں 10,000۔ اب مسلمانوں کی افرادی قوت جب مکے والوں نے دیکھی، مکہ نیچے ہے ڈھلان پہ اور مدینہ اوپر ہے، جب مدینے سے یہ نوری تجلی لیتا ہوا مجمع آیا تو ایک مرتبہ آنکھیں خیرہ ہو گئی منافقوں کی۔ بے شک کہ 10,000 کا لشکر، اتنا بڑا لشکر دیکھ کے تو ویسے ہی ان کے